تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اس کائنات میں سب سے مقدس جماعت، سب سے پاکیزہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ قرآن و حدیث میں ان کی بے شمار فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے، ان کے اوصاف، ان کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں، اور ایک مہر جو ان کی جماعت کے مقدس ہونے کے بارے میں، اس جماعت کے بابرکت ہونے کے بارے میں، ان کی فضیلت اور مقام و مرتبے کے بارے میں ایک جو مہر لگائی گئی ہے وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ ایسا ٹائٹل ہے اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا، ایسا تمغہ ہے، ایسا انعام ہے جس کے بعد کسی کے لیے کچھ بھی کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب اگر کوئی تاریخ کو بنیاد بنا کے، کچھ واقعات کو بنیاد بنا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتا گئے، بے ادبی کرتا گئے، ان کے مقام و مرتبے کو گھٹا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا گئے، تو اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ ہم جمعے کے خطبوں میں سنتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا، ملامت کا، گالی گلوچ کا نشانہ نہ بناؤ، برا بھلا مت کہو۔ صاف لفظوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام کو جو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، ان میں سے کسی کو کچھ زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، لیکن صحابیت کے مقام میں، صحابی ہونے کے اعتبار سے تمام صحابہ کا مرتبہ ایک جیسا ہے۔ جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی ہے۔ حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک سارے کے سارے صحابہ ہونے کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔ باقی کسی کا مرتبہ کم، کسی کا زیادہ ہے، کسی کو کچھ زیادہ فضیلتیں عطا کی گئیں، کسی کو کچھ کم فضیلتیں دی گئیں۔ بڑا افسوس ہوتا گیا جب کچھ لوگوں کے سلسلے میں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے منسوب کرتے گئے، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اور خاص طور سے جب بات اہل بیت کی آتی ہے، جب بات آل رسول کی آتی ہے، جب بات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آتی ہے، تو تاریخ کے حوالوں کو، تاریخی واقعات کو سامنے رکھ کر بولتے 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 آگے بڑھتے بڑھتے حضرت معاویہ سے اور دوسرے صحابہ تک بات چلی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ بڑی مشہور بات ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایک متفق علیہ شخصیت ہیں، بڑے عادل حکمراں، خلیفہ راشد ان کو کہا جاتا ہے، عمر ثانی ان کو کہا جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کون افضل ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیارا جواب دیا، وہ ہر اس آدمی کے منہ پر ایک تماچا گئے جو یہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غلط تھے، یا صحابہ کی شان میں کسی بھی طریقے کی کوئی تنقیص کرتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ معاویہ نے
جو جنگیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے گھوڑا میدان جہاد میں دوڑایا، دھول اڑی اور وہ دھول آ کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں بیٹھ گئی۔ وہ جو ناک میں بیٹھی ہوئی گندگی ہے، ریزش ہے، خدا کی قسم 1000 عمر ابن عبدالعزیز بھی ناک کی اس ریزش کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مقام صحابیت ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، لیکن پوری دنیا کے قطب، ابدال، غوث، اولیاء کرام مل کر ایک ادنا درجے کے صحابی کے معمولی سے عمل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات ہر مسلمان کے ذہن میں رہنی چاہیے، اس کا دل صحابہ کرام کی محبت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ چند تاریخی حوالوں کو بنیاد بنا کر، چند روایتوں کو بنیاد بنا کر یہ کہہ دینا کہ فلاں غلط ہے فلاں صحیح ہے، یہ فیصلہ کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ آخری فیصلہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت پیدا فرمائے، ان سے سچا عشق نصیب فرمائے، اور صحابہ کے بغض سے، اہل بیت کے بغض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔